السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شازمین مہدی، اور اس وقت آپ لوگ موجود ہیں میرے یوٹیوب آفیشیل پیج شازمین مہدی ناولز پر۔ جی تو جناب، ناول کے نیم سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں کس بارے میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی آپ لوگ یقیناً ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس بارے میں آگاہ کرتی چلوں تو انشاءاللہ ایپی میں تقریباً لکھ چکی ہوں، کچھ حصہ اس کا رہتا ہے، لیکن آج رات میں ایپی پوسٹ نہیں کروں گی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے صبح کے ٹائم ایپی ملے گی، لیکن فی الحال آج ہم اس ناول کے بارے میں نہیں، اپنے نئے آنے والے ناول کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ناول کی کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میں نے 2 ایپیسوڈ پہلے پوسٹ کی تھی، مگر انشاءاللہ بہت جلد میں ان ایپیسوڈ کو ڈیلیٹ کر دوں گی، کیونکہ ان میں نے وائس اوور نہیں کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے میں اس ناول کو دوبارہ سٹارٹ کروں گی۔ یہ ناول ایک بہت ہی رومانٹک ناول ہے، یہ بات میں آپ لوگوں کو پہلے ہی واضح کر دوں، اور جو لوگ تھوڑے رومانٹک الرجک ہیں وہ اس سے دور رہیں تو آئی تھنک زیادہ بہتر ہوگا۔ میں ذرا بھی کوئی ایسے ویسے کمنٹ پڑھ کے اپنا موڈ بالکل نہیں خراب کرنا چاہوں گی، جو لوگ اس ناول کو پسند نہ کریں ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ ناول سے دور رہیے گا، اور بالکل بھی تنقید بھرے یا پھر نیگیٹو کمنٹ کرنے سے پرہیز کیجیے گا۔ باقی جو لوگ رومانٹک ناول پڑھنا پسند کرتے ہیں ان لوگوں سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور زبردست ناول آپ لوگوں کے لیے پیش کیے جانے کے لیے حاضر ہے۔ ویسے تو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ ناول بالکل مکمل ریڈی تیار ہے۔ جی تو جناب، یہ ناول میں نے تقریباً کچھ ماہ پہلے لکھا تھا۔ میں دراصل یہ دسمبر میں دینا چاہتی تھی، لیکن کسی وجہ سے دے نہیں سکی، اور جیسے کہ سزائے عشق بہت زیادہ لمبا ہوتا جا رہا تھا تو میں نے سوچا تھا اس کا اختتام کرنے کے بعد اسے دوں گی، لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ناول کافی عرصے سے لکھا پڑا ہوا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ اپنا اثر تاثیر تقریباً کھو جائے گا نا، تو اس سے بہتر ہے کہ اسے شیئر کر دیا جائے۔ ابھی وہ اثر تاثیر جو اس کا ہے وہ آپ لوگوں کی نظروں میں تو یہ بالکل نہیں کھوئے گا، لیکن ظاہری بات ہے میرے پاس اسے کافی ٹائم ہو گیا لکھے ہوئے، تو میں اسے دینا چاہتی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ رک جاتے ہیں کچھ دن اور، لیکن ابھی میں نے سوچا کہ نہیں، رکنا کیا ہے، اسے دے ہی دیتے ہیں تو بہتر ہے۔ باقی آج میں نے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ لوگوں کے لیے پیش خدمت کی ہے، اب دیکھتے ہیں آپ کو کس حد تک پسند آتی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگ مجھے کتنی باتیں سناتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یقیناً اس کی تعریف کریں گے، اور بہت سارے، بلکہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ تعداد میں لوگ تنقید ہی کریں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کیسی رائے ہے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ۔ تو ابھی ہم جلدی سے اس کے سین کو ریڈ کرتے ہیں، باقی باتیں اس کے بعد۔ جناب ابھی ہم جلدی سے سین کو کرتے ہیں ریڈ۔ یہ اس ٹاپک یا اس طرح کا میرا اپنا بھی فرسٹ ناول ہے۔ میں نے آج تک جتنے بھی ناول لکھے، چاہے وہ عارف شاہ کا ہو یا پھر داور کا ہو، یعنی داور علی، یا پھر اس کے بعد ابھی یہ والا ناول ہو یعنی برہان لوگوں کا، تو میں نے اس میں کافی زیادہ رومانٹک لکھا، پر آئی تھنک یہ اس لیول کا رومانٹک نہیں ہے، کچھ زیادہ ہی ہے۔ باقی میں نے کچھ ناول بالکل سمپل بھی لکھے جس میں زہاد کا کردار تھا، مطلب میں نے اس کو اسلامک بیس پہ لکھا، معاذ عالم کا کردار لکھا، یا پھر اس کے بعد سب سے میرا پہلا ناول تھا جس میں جاسم لوگوں کا کردار تھا، اور اس کے علاوہ بہرام کا کردار ہو۔ سبھی کردار تقریباً الگ الگ تھے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ کو ارج لغاری کا کردار کیسا لگتا ہے۔ اس ناول کی ایک جھلک میں نے کچھ ماہ پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، اور اس پہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا رسپانس ملا تھا، تو آج دیکھتے ہیں کہ آج آپ اس سین کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ افا کی پور پر ارج اپنی سلطنت قائم کر چکا تھا۔ اس وقت اس کا جسم ارج کی شدتوں کو سہنے کے بعد ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ اس کے لبوں کا لمس، اس کے ہاتھوں کی سرسراہٹ اسے ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ گردن پر اس کے مونچھوں کی سرایت اور گرم سانسوں کی گرماہٹ پر افا نے کمبل کو مٹھی میں دبوچا تھا،
मम मुझे सोना है, उसने अरज की दोबारा से हदूद को अबूर करती उंगलियों के लमस पर कहा था। अंग अंग टूट रहा था, थकन से चूर होते। दिन को नींद पूरी कर लेना। वो बेरहम बना इनकार कर चुका था, मतलब वो अभी उसे बख्शने के मूड में नहीं था। अफ़ा की जान पर बन आई थी उसकी बात सुनते। तभी अरज ने उसे कमर उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल करते अपनी तरफ उसका रुख किया और उसके लबों पर एक बार फिर से झुकते निचले लब को दांतों तले हल्के से दबाते। कुछ सेकंड वो उसके नाजुक लबों को छूते उसे मदहोश करने लगा था और फिर थोड़ी गर्दन से वो नीचे का सफ़र करने लगा। अफ़ा उसके झुलसा देने वाले लमस पर तकिए को मुट्ठियों में भींच गई थी, आंखें सख्ती से बंद कर गई। वो बेहद थक चुकी थी, मगर अरज को परवाह नहीं थी इस चीज़ की। वो सारी रात से उसे जगाए रखने के बावजूद अभी फिर से रात वाली टोन में जाने लगा था। आफा ने उसकी अभी की गई गुस्ताही पर लब दांतों तले दबाया था, जबकि अरज उसके दिल के मुकाम पर एक गहरा निशान छोड़ गया अपनी शिद्दत से, और वहाँ मौजूद रात वाले निशान पर लब रखते नरमी से जैसे मरहम रखा था होंठों का, और फिर सर उठाते उस ताज़ा बख्शे गए निशान पर अपनी पोर सहलाई। जलन और हल्के दर्द की मीठी सी लहर अफ़ा के रगो रूह में उतर गई थी, मगर उसके चेहरे पर हर सूह नागवारी थी। उसे अर्ज की कुर्बत में खुद पर नफ़रत आ रही थी। उसका छूना उसे नफ़रत की आग में जला रहा था, मगर उसकी बेबसी ये थी कि वो उसे ना चाहते हुए भी रात से खुद से दूर ना कर पाई थी। वो उसके जिस्म पर अपनी फतह के झंडे गाड़ चुका था। सो गाइस, कैसा लगा आपको फर्स्ट सीन? अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को नावल कैसा लगा। कौन कौन चाहता है कि मैं जल्दी से ये नावल स्टार्ट कर दूँ। ये नावल मेरे तकरीबन अभी तक सभी नावल से बहुत ही ज़्यादा चेंज है। मैंने आज तक जितने भी नावल लिखे उसमें तकरीबन हीरो और हीरोइन जितनी भी लिखी वो थोड़े नरम दिल, थोड़े प्यारे प्यारे से लिखे, मतलब प्यारे दिल वाले। अभी इसमें जो किरदार है अफ़ा का वो टोटली चेंज है मेरी पिछले वाली सभी हीरोइनों से। अभी देखते हैं कि आप लोग कैसा रिस्पांस देते हैं इस सीन पर, और उसके बाद में मैं फिर इसे कब तक स्टार्ट करती हूँ। अगर तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसे स्टार्ट कर दूँगी। आज फ्राइडे था तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि संडे वाले दिन इसकी इंशाल्लाह पहली किस्त आप लोगों के साथ शेयर की जाए, और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह सज़ाए इश्क ख़त्म होने के बाद ही ये शुरू होगा। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, अभी पढ़ना चाहेंगे या नहीं। एक सीन मैं पहले इसका शेयर कर चुकी हूँ फेसबुक पर, और एक ये आज। अभी इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल इसका एक और सीन आपके साथ शेयर किया जाए। बेसिकली इसमें 3 कपल हैं, ये ज़्यादा बड़ा नावल नहीं है। तकरीबन इसकी 15 या 20 एपिसोड हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा तो नहीं होंगी बिल्कुल भी, हाँ कम हो सकती हैं। और इसमें 3 कपल हैं। सबसे पहले अरिज और अफ़ा का, दूसरे नंबर पे नबील का, एंड तीसरे नंबर पे फ़लक का। बाकी आप लोग जो जिन लोगों ने इसका फ़र्स्ट वाला सीन पढ़ा होगा वो ये तो जानते होंगे कि इसमें ये किस बेस पे स्टोरी है। ये सेकंड में मैरिज बेस स्टोरी है। अरिज की पहले भी एक बीवी होती है, महरिश। तो जी जनाब, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी जाएं, मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जल्दी से 5K मुकम्मल कर दें। सॉरी 5K नहीं है, 500। ये देखें, मुझे 5K के ख्वाब आने लगे हैं। अभी आप लोगों ने कब वो दिन आएगा जब मेरे भी 5K होंगे। ये देखें मेरे मुंह से निकल गए अचानक से, लेकिन आप इतने अच्छे कहाँ कि मुझे 5K मुकम्मल कराने में मेरी मदद करें। खैर, आप लोग 500 प्लस मुकम्मल कर दें, और उसके अलावा अपनी राय का इजहार करें कि आप लोग कब तक इस नावल को चाहते हैं। आपकी राय पे ये मुनसर करता है कि नावल परसों से स्टार्ट किया जाए या फिर
سزائے عشق کے اختتام کے بعد، اور آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ میں بالکل بھی نہیں جانتی سزائے عشق کا اختتام کب ہوگا۔ مجھے تقریباً لگتا ہے کہ اب بھی اسے 2 سے 3 ماہ پکے لگ جانے ہیں۔ ایک تو میں اس کی ایپی ایک دن چھوڑ کے دے رہی ہوں، ایک کیا 2 دن بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی وہ ناول بہت ہی زیادہ رہتا ہے۔ ابھی اس میں 2 3 ماضی رہتے ہیں، اس کے علاوہ بدر کی سٹوری ہے، تمکن لوگوں کی سٹوری رہتی ہے، شاویز کی سٹوری ہے، اکرما کی سٹوری ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، اس میں کافی زیادہ دھماکے شماکے بھی کرنے ہیں ابھی۔ تو مجھے لگتا ہے میرا وہ تاریخ کا سب سے بڑا ناول ہوگا۔ اور باقی آپ لوگ بتائیں اب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ، تب تک لیے مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔